میری نند کا شوہر مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے ہمارے گھر آتا رہتا تھا، میری خوب تعریف کرتا۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس نے شادی کے لیے مجھے… میرا نام شکیلہ ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ 3 سال پہلے میری شادی علی کے ساتھ ہوئی تھی۔ علی بہت ہی اچھا لڑکا اور پیارا تھا اور میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، میری ضروریات پوری کرتا تھا، میرے کہنے سے پہلے ہر چیز لا کر میرے قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ میری ایک نند بھی تھی جس کا نام عالیہ تھا، وہ بھی بہت اچھی تھی اور ہم دونوں کی بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ ہم دونوں میں نند بھابھی والا رشتہ نہیں بلکہ ہم بہنوں کی طرح ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمارا کبھی جھگڑا ہوگا۔ عالیہ کی عمر 16 سال تھی، اس نے ابھی میٹرک ہی پاس کیا تھا اور وہ بھی بہت پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتی تھی اور سب کا خیال رکھتی تھی، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میری ساس تھوڑی سی غصے والی تھی، اسے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیڑے نکالنے کا شوق تھا۔ میری نند اکثر میری ساس سے کہتی تھی کہ اماں، بھابھی ابھی اس گھر میں نئی ہیں، انہیں کچھ چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود کو ایڈجسٹ کر لیں گی۔ لیکن میری ساس کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اور مجھے طعنے دیتی رہتی تھی۔ 3 سال کے بعد میری نند کا رشتہ اجمل کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ اجمل دکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے پاس روپے پیسہ کافی تھا، تو گھر والوں نے پیسے کی طرف دیکھتے ہوئے میری نند کا رشتہ وہاں پر کر دیا تھا۔ 6 مہینے بعد میری نند کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اجمل کے گھر آ چکی تھی۔ اجمل چہرے سے تھوڑا سا عجیب طرح کا انسان لگتا تھا۔ میں نے تو جب اس کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے کچھ حرکتیں مشکوک دکھائی دی تھیں، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ غیر تھے، تو غیروں میں اس طرح کی چیزیں انسان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس معاملے کو اگنور کیا تھا اور اسی طرح معاملات کو چلنے دیا۔ شادی کے بعد اجمل ہی عالیہ کو چھوڑنے آیا کرتا تھا اور پھر 4 5 دن ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ ہمیں پہلے پہل تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا، لیکن جب بات بڑھنے لگی تو میری ساس نے 1 2 دفعہ پوچھ لیا کہ بیٹا تمہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا جو تم آ کر یہاں پر رہتے ہو؟ تمہیں اپنے کام پر توجہ دینی پڑے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو تم لوگ صرف 2 ہو، کل کو تمہاری اولاد بھی ہو جائے گی، خاندان بڑھے گا تو ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، اس لیے تمہیں زیادہ پیسے کمانے ہوں گے۔ تو وہ میری ساس کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتا تھا اور زیادہ تر یہیں پر پڑا رہتا تھا۔ اب مجھے کیا پتہ تھا کہ اس کے دل میں چور ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتی تو وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن میرا اس کے ساتھ رشتہ ایسا تھا کہ میں بات کیے بنا ہی چلی جاتی تھی، بس سلام دعا کا جواب دینا اور پھر وہاں سے چلے جانا، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ زیادہ بات کرتی تو ایک تو میرے شوہر کو بھی برا لگتا تھا اور دوسرا میری نند بھی کچھ اچھا محسوس نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ شوہر تو اس کا ہی تھا لیکن وہ باتیں میرے ساتھ ہنس ہنس کر کیا کرتا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے اپنی بیوی سے زیادہ میں پسند ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو خطرے کی گھنٹی سب سے پہلے محسوس ہو جاتی ہے۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ میرے اوپر غلط نظر رکھ رہا ہے، لیکن میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ بات کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر میں کمرے میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ میرے پاس آ جایا کرتا تھا، میں اٹھ کر بیٹھ جاتی اور شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی تھی کہ یہ کیسا جاہل انسان ہے جسے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور وہ کیسے میرے کمرے میں آ سکتا ہے۔ اب میرے شوہر کی موجودگی میں آئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسی وقت آتا تھا جب میرا شوہر گھر پر یا کمرے میں موجود نہیں ہوتے تھے، تو میں شرم کے مارے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا تھا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اس طرح اگنور کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے اس کے
منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور کہا کہ خدا کے واسطے یہ لفظ تم آج تو نکال دیا ہے، لیکن آج کے بعد تمہاری زبان پہ ایسا کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں سب گھر والوں کو بتا دوں گی کہ تم یہاں کس ارادے سے آتے ہو۔ میری بات سننے کے بعد وہ بے شرموں کی طرح مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم بات کر کے تو دیکھو، میرے پاس بھی تمہارے ایسے ایسے راز ہیں جسے سننے کے بعد تمہارے گھر والے تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ یہ سننے کے بعد میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ یہ آخر کون انسان ہے جو میرے بارے میں اتنا زیادہ جانتا ہے، مجھے اس لیول کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ خیر، وہ اس وقت تو وہاں سے چلا گیا تھا اور 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ آ گیا تھا اور آ کر کہنے لگا کہ بتا دوں تمہارے گھر والوں کو وہ ساری بات۔ میں اس کی منت سماجت کی اور اس سے پوچھا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں وہی کچھ چاہتا ہوں جو ایک جوان مرد ایک عورت سے چاہتا ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد میرے سر سے پیروں تک کانپ گئی تھی اور اندر سے پانی پانی ہو گئی تھی کہ یہ اس نے کیسی بات کر دی ہے۔ خیر، وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک نام بولا جو سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نام تھا عاصم۔ عاصم دراصل میرا یونیورسٹی کا بوائے فرینڈ ہوا کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میں بھی اس کے پیچھے جان دینے کو تیار تھی، اور جانے انجانے میں ہم دونوں 1 2 بار ملنے کے لیے بھی چلے گئے تھے۔ جب ہماری بات شادی تک پہنچ گئی تو میں مکر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، دوستی تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن شادی تو جہاں گھر والے کہیں گے وہیں پر کروں گی، اور میں نے اس کو صاف صاف منع کر دیا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اور پھر مجھے ایک اور لڑکے کے ساتھ دیکھنے کے بعد وہ اتنا زیادہ ٹوٹ گیا کہ اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم عاصم کو کیسے جانتے ہو تو وہ کہنے لگا کہ دراصل عاصم میرے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد سننے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ میرا ماضی کیسے میرے سامنے آج گھوم کر آ گیا ہے۔ اب میں مجبور ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اپنے گھر بچانے کے لیے۔ دراصل اجمل بھی دکھنے میں اتنا زیادہ برا نہیں تھا، میں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے لیے رضامند کر لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی، وہ یہ کہ ایک بار کرنے کے بعد اگر وہ نہ مانا تو یہ مجھے روز بلیک میل کرے گا۔ خیر، میرے دماغ میں ایک پلان تھا، میں نے اس کو ہاں کہہ دی، اور ہم دونوں نے پلان بنایا تھا کہ جمعہ والے دن میرے شوہر اور ساس گھر پر نہیں ہوں گے تو تم آ جانا اور جو بھی معاملات ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد وہ آ گیا اور میں بھی پوری تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی، اور وہ بھی فل موڈ میں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا، میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں تھوڑا سا سہم گئی تھی، لیکن وہ شیطانی مسکراہٹ دکھا رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ میری ساس، نند اور میرا شوہر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے میری نند کے شوہر یعنی اجمل کو پکڑ لیا تھا اور مار مار اس کا کچومبر نکال دیا تھا، اور میری نند کی بھی وہاں سے طلاق لے لی تھی۔ دراصل پلان میں نے یہ بنایا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی ساری حقیقت بتا دی تھی کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو اور ماں نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دیا تھا، تو اسی وجہ سے میری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جانور سے چھوٹ گئی تھی، اور میری نند کی بھی۔